السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید فی سورۃ البقرہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ صدق العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین۔ محترم سامعین اکرام، یوم عاشوراء 10 محرم کی بڑی فضیلتیں احادیث مبارکہ میں آئی ہیں۔ اکثر لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اس کی فضیلت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے ہے۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ اس سے پہلے انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے بہت سارے انعامات سے نوازا، تو جو ہے وہ 10 محرم کا دن تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون اور اس کے لشکر سے نجات دی تو 10 محرم کا دن تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لائے تو اس دن وہاں پر آپ نے دیکھا کہ 10 محرم کے دن جو ہے عاشورے کا روزہ جو ہے یہود رکھے ہوئے ہیں۔ یہودیوں کے 3 قبائل مدینہ منورہ میں اور مدینہ کے اطراف آباد تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ آج یہ کیوں روزہ ہے، تو بتایا گیا کہ آج موسیٰ علیہ السلام کو فرعونیوں کے لشکر سے نجات ملی۔ تو آپ نے کہا کہ بھائی موسیٰ پہ ہمارا زیادہ حق ہے، انشاءاللہ آئندہ سال میں اگر رہا، باقاعدہ حیات رہا، تو ہم جو ہے 9-10 کا روزہ رکھیں گے یا 10-11 کا 2 دن کا روزہ رکھیں گے، ایک دن ان کی مطابقت میں نہیں رکھی جائے گی۔ شروع میں تو یہ روزہ علماء کرام فرماتے ہیں وجوب کے درجے میں تھا، واجب کے درجے میں تھا، لیکن جب رمضان مبارک کے روزے فرض ہوئے تو یہ روزہ نفل کر دیا گیا، اب اس کا وجوب جاتا رہا۔ عزیزان گرامی، اور یہ بات ہے کہ اس عظیم دن کو، اس کا پہلے سے ہی بڑی اہمیت رہی، اور پھر ذی-قعدہ، ذی-الحجہ، رجب اور جو ہے یہ محرم، یہ 4 مہینے پہلے سے مقدس مہینے جو ہے عرب میں چلے آتے ہیں، اور اسلام نے بھی ان کے تقدس کو باقی رکھا۔ محرم الحرام کا بڑا عظمت والا مہینہ پہلے سے رہا ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عاشورے کا جو روزہ رہے، اور مسند احمد کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اس کا مفہوم اس طرح ہے کہ جو عاشورے کا روزہ رہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ پچھلے 1 سال کے گناہ اس کے معاف کر دے گا۔ تو یہ ہے کہ جو اتنی بڑی فضیلت عاشورے کے روزے کی رہی ہے، اور اتفاق سے اسی دن واقعہ کربلا پیش آیا۔ اس بارے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا کہ جو ہے واقعہ کربلا کی حقیقت کیا ہے، اور آج جو کچھ امام حسین کی شہادت کے بارے میں اور واقعہ کربلا کو لے کر جس طرح سے جو ہے شور و غوغا کیا جاتا ہے، جس طرح سے تماشے کیے جاتے ہیں، اس کا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت عظمیٰ سے کوئی تعلق نہیں۔ وہ تو ایک بڑی عظیم شہادت ہے، اور ایک تاریخ انسانیت کا ایک منفرد واقعہ ہے، اور جو ہے پیش یہ بات بتلاتا ہے، یہ ہمیشہ درس دیتا ہے مظلوموں کو کہ ظالم کتنا ہی طاقتور ہو، حق و صداقت کے لیے جان نچھاور کرنا پڑے، اہل و عیال کو کٹانا پڑے، لٹانا پڑے، مال و متاع کو، رشتہ داروں کو اللہ کے راستے میں پیش کرنا پڑے تو پیش کر دیا جائے، لیکن حق بات کے لیے ثابت قدمی کے ساتھ ڈٹا جائے۔ بالخصوص اس ملک کے موجودہ حالات میں یہ درس، یہ سبق ہم کو ملتا ہے کہ مسلمان باطل طاقتوں کے سامنے جھکنے کے بجائے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیں، لیکن اولو العزمی کے ساتھ، ثبات قدمی کے ساتھ جو ہے حق کے لیے، اعلاء کلمۃ الحق کے لیے کھڑے ہوں۔ عزیزان گرامی، بات یہ ہے کہ جو ہے جب اسلام بہت زیادہ پھیلنے لگ گیا، بہت زیادہ آگے بڑھ گیا،
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جزیرۃ النما عرب پہ اسلام کو پورا مکمل طور پہ غالب کر دیا۔ پھر خلفائے راشدین کے دور میں بالخصوص حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے دور میں اسلام جو ہے ایشیا کے ان ممالک تک پہنچ گیا جو ہے آج ارمینیا آذربائیجان کہلاتے ہیں، یہاں تک چلا گیا۔ یہودی طاقتیں ہمیشہ اندرونی طور پر سازشیں کرتے رہی۔ انہوں نے جب دیکھا کہ اسلام کا مقابلہ راست طور پہ اب کرنے کی دنیا میں کسی قوم میں طاقت نہیں رہی، تو انہوں نے سازشیں کی، اور عبداللہ بن سبا نامی ایک یہودی نے اسلام قبول کیا، اور جو ہے بظاہر اسلام قبول کیا، اور اس نے جو ہے لوگوں کو آ کے دیکھا پہلے، پھر اس کے بعد اس نے یہ بات لوگوں کے ذہن میں ڈالنے لگی کہ حضرت علی وصی رسول ہے، خلافت جو ہے ناحق حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کو ملی، حضرت علی کو ملنا چاہیے۔ پہلا عقیدہ اس نے یہ پیدا کیا۔ پھر اس کے بعد بات آگے بڑھی تو ان کے کئی قبائل ہو گئے، اور خود عبداللہ بن سبا کا جو قبیلہ تھا، جو لوگ اس کے ہمنوا بنے، انہوں نے حضرت علی کو نعوذ باللہ من ذالک خدا قرار دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے اس کو گھیرا اور ان کے اطراف گڑھے کھود دیے تاکہ وہ بھاگ نہ پائے، اور کہا کہ اس میں آگ لگا دو کہ اس کو پھلانگ کے کوئی نہ جائے۔ تو عبداللہ بن سبا اور اس کے جو ساتھی تھے، جن کی تعداد 200 بتائی جاتی ہے اس وقت، ان میں وہ لوگ جو ہے گڑھوں میں کودے، آگ میں کودے، اور کودتے ہوئے یہ کہا کہ دیکھو علی، میں آگ میں جل رہے ہیں، قرآن میں اللہ نے بتایا کہ آگ میں جلانا اللہ کا کام ہے، تم جلا رہے ہو ہم یہ ثابت کرتے ہیں اس سے کہ تم خدا ہو۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ آپ نے جو بچ گئے نہیں کودے ان کو ختم کیا، اس فتنے کو آپ نے فروغ کیا، یہ فتنہ ختم ہو گیا۔ لیکن ایک بڑا گروہ بن گیا جن کو شیعان علی کہتے ہیں، ان کے دلوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے ایسی عقیدت بیٹھ گئی، اگر ان کا محاسبہ کیا جائے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اتنی محبت نہیں کریں گے وہ جتنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے کریں گے۔ اب میں اس موقع پہ تفصیلات میں جانا نہیں چاہتا، لیکن ایک دو باتیں بتاؤں گا۔ اگر کسی کو چاہیے کہ شیعہ لوگوں کے کتنے فرقے ہیں اور ان کے کیا عقائد ہیں، نصیریوں کا کیا عقیدہ ہے، دوسروں کا کیا عقیدہ ہے، تو جو آپ غنوۃ الطالبین حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اس میں انہوں نے 73-74 فرقوں کا ان کے تذکرہ کیا اور ان کے عقائد کو تفصیل سے بیان کیا، آپ وہ کتاب میں دیکھ سکتے ہیں۔ محترم حاضرین کرام، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت امیر معاویہ نے جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہی جو ہے ان کی خلافت کو منظور نہیں کیا، اور خود ایک حصے میں جا کے عرب کے خلیفہ بن بیٹھے۔ لیکن جو ہے لوگوں نے عمومی طور پہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ مانا، اور جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ چوتھے خلیفہ راشد کہلائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد، شہادت کے بعد، لوگوں نے مدینہ منور اور کوفے کے اطراف کے لوگوں نے حضرت بن علی رضی اللہ تعالیٰ کو اپنا خلیفہ بنایا۔ شام اور مصر کے لوگوں نے حضرت امیر معاویہ کے آپ نے بیعت کی، ان کو خلیفہ بنایا، اور یہ دونوں نکلے اور حضرت آمنا سامنا ہوا۔ تو حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ کو یاد آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یہ میرا بیٹا جو 2 مسلمان گروہ میں صلح کرا دے گا، تو آپ کو خیال ہوا کہ یہ جیت صاحب ہی ہے امیر معاویہ بھی، تو ان سے کیوں نہ صلح کر لی جائے۔ آپ نے بات کی آگے بڑھ کر، تو امیر معاویہ نے کہا کہ اگر آپ خلافت سے دستبردار ہوتے ہیں تو آپ کی جو بھی شرط رہے گی مجھے منظور ہے۔ سادے پیپر پر کہا جاتا ہے دستخط کر کے دے دیے، اس میں جو شرائط لکھی گئی اس میں ایک شرط یہ بھی تھی کہ جو ہے حضرت امیر معاویہ کسی کو اپنے بعد جانشین نہیں نامزد کریں گے اپنی زندگی میں، اور مسلمانوں پہ چھوڑ دیا جائے گا کہ مسلمان جس کو چاہے اپنا خلیفہ منتخب کرے۔ جتنے دوسرے شرائط تھے حضرت امیر معاویہ نے اس کا پورا اہتمام کیا بھرپور، لیکن آخری وقت میں آپ کے بعض لوگوں کے کہنے پر آ کر آپ نے اپنے بیٹے یزید کو خلیفہ بنایا، اور یزید کے بارے میں کہ فاسق و فاجر تھا۔ تو جو ہے حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عبداللہ ابن عبیر رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ، یہ وہ صحابہ تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ صحابہ تھے جنہوں نے جو ہے اس کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا، اس کی بیعت کرنے کے لیے تیار نہ ہوئے۔ لیکن اس کو سب سے زیادہ خطرہ تھا یزید کو حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ سے۔ حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ کو کوفے سے خط لکھنے لگے، کیونکہ کوفے میں بہت سارے لوگ تھے جو شیعان علی کہلاتے تھے، اور وہ بہت سارے ایسے بھی لوگ تھے حضرت علی کو چاہنے والے تھے، ان کے بہیخواہ تھے۔ تو وہ خطوط مسلسل آنے لگے، تو آپ نے ارادہ فرمایا اور کوفے کی طرف کوچ کرنے لگے۔ تو کہا جاتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس آپ نے کہا کہ آپ رک جائیے، مت جائیے، اگر آپ جانا بھی ہے
تو آپ تنا جائیے، بچوں کو عورتوں کو نہ لے جائیے، مجھے یہ دکھ رہا ہے کہ یہ معصوم بچوں اور عورتوں کے سامنے آپ کو جو ہے لوگ قتل کر دیں گے، شہید کر دیں گے، مجھے یہ نظر آ رہا ہے صاف طور. اور یہ کہا کہ اگر مجھے پتہ چلتا حسین کہ آپ کے گھوڑے کے سامنے میں لیٹ جاؤں تو آپ واپس ہو جائیں گے اپنے ارادے سے، تو میں لیٹ جاتا. لیکن حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ نے ارادہ کر چکے تھے اور نکلے یہ کہتے ہوئے کہ جو ہے کل قیامت میں یہ نہ ہو کہ وہ کہیں کہ ہم یہ ظالم اور جابر حکمران جو بن گیا تھا ہم اس سے نجات چاہتے تھے، لیکن آپ کے نواسے کو بلایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آئے نہیں، اس لیے اس ارادے سے آپ نکلے. اور وہاں جانے کے بعد بڑے تفصیلات ہیں، بڑے واقعات ہیں. یہ واقعات کوئی بھی مولوی بولتا بھی ہے، سنتے بھی ہے. بہرحال لے کے آپ کو روکا گیا اور دریائے فرات کے کنارے آپ خیمہ زن ہوئے. عزیزان گرامی، اب جو ہے پہلے تو حر نے روکا، بعد میں عبید اللہ ابن زیاد آیا تو اس نے شمر آیا تو اس نے سختی شروع کیا، پھر عبید اللہ ابن زیاد کا جو تھا یہ شمر، پھر ان لوگوں نے جو ہے حضرت حسین پہ سختی شروع کی. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ چاہتے یہ تھے کہ کوئی معاملہ صلح کا ہو جائے کسی طرح. تو آپ نے پہلے یہ کہا کہ مجھے یزید کے پاس جانے دو، میں اس سے معاملہ طے کر لوں گا. تم کو یہ پسند نہیں ہے تو میں جہاں سے آیا وہاں واپس چلے جاتا ہوں. یہ بھی پسند نہیں ہے تو مجھے جو ہے اسلام کی سرحدات پہ جان دو، جو عام مسلمان سپاہی پہ جو گزرتی ہے میں بھی اس کے ساتھ ہو کے جہاد کروں گا. تو انہوں نے تینوں شرائط کو قبول نہیں کیا. کہا جاتا ہے کہ عبید اللہ ابن زیاد بھی اس بارے میں نرم پڑ گیا تھا، لیکن شمر ابن الجوشن جو بڑا شقی تھا اس نے کہا کہ عبید اللہ، یہ موقع ہے کہ حسین تیرے ہاتھ میں جانے نہ پائے، اگر وہ چلے جائیں تو پھر تو عزت والا نہیں ہوگا. تو اس نے کہا کہ نہیں، آپ بیعت کریں ہمارے ہاتھ پہ، اور کہ جو ہے آپ یزید کی بیعت کریں عبید اللہ ابن زیاد کے ہاتھ پہ. تو آپ نے کہا یہ ہرگز نہیں ہو سکتا. پھر اس کے بعد بہرحال مختصر یہ کہ 10 محرم کو جو ہے دونوں گروہ آمنے سامنے ہوئے. ادھر معصوم بچے بھی تھے، سب تھے، 72 لوگ ادھر تھے اور ادھر جو ہزاروں کا لشکر تھا. اور ایک بات یاد رکھ لیجئے، 12,000 ہو 20,000 ہو، یہ کوئی اموی خلیفہ کے پاس یا اموی حکمرانوں کے کم نہیں تھا. اس وقت اندازاً معتد اندازے کے مطابق 4 سے 5 لاکھ مسلمان فوجی تھے جو لڑنے کے قابل تھے اور لڑ رہے تھے سرحدات پہ. یہ پورے آ سکتے تھے، لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طاقت کی پرواہ نہیں کی اور ڈٹ گئے. کوفے والوں نے وفا نہیں کیا، اس لیے یہ مقولہ مشہور ہے کوفی لا یوفی، کہ وہ بھروسے مند نہیں ہوتے. وہ پورے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف میدان جنگ میں جو ہے عبید اللہ ابن زیاد کی فوج میں آ گئے. اور حضرت حسین نے کہا کہ یہ خطوط ہے تم نے لکھے؟ تو انہوں نے کہا ہم نے کوئی خط نہیں لکھا، آپ کو صاف مکر گئے. پھر آپ نے ان کو یاد دلایا میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسا ہوں، لیکن اس کے بعد انہوں نے کچھ نہیں سنی. تو آپ نے ان سے لڑا، جہاد کیا اور آپ شہادت کے مقام کو پا گئے، آپ اور آپ کے ساتھی. عزیزان گرامی، یہ بڑی عظمت والی شہادت. میں پہلے کہہ چکا ہوں تاریخ انسانیت میں ایسا کوئی واقعہ نہیں ملتا کہ جس میں ایک ایسی بات کے لیے. بات کیا تھی کہ اسلام میں نظام خلافت کے بجائے نظام ملوکیت آ رہا تھا، اور جو شخص مسلمانوں کا سربراہ بن رہا چاہتا، اخلاق کے اعتبار سے، کردار کے اعتبار سے، دین کے اعتبار سے بہت کمزور شخص تھا، بہت کمزور شخص تھا. میں اس کے بارے میں اس کے برائیاں تاریخی کتابیں میں گنانا نہیں چاہتا، وہ جانے اللہ تعالیٰ اس کا حساب لگا. لیکن وہ شخص اس قابل نہیں تھا کہ مسلمانوں کی امارت اس کے ہاتھ میں دی جائے، بالخصوص خلافت اس کے ہاتھ میں دی جائے. حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ جو ہے ڈٹ گئے اور لڑ کر شہید ہو گئے. اس موقع پر بہت ساری روایتیں، بالخصوص ہمارے اہل تشیع بھائی جو باتیں بتاتے ہیں، صرف رلانے کے لیے، بیان کرنے کے لیے اور لوگوں سے ماتم کرانے کے لیے جو روایتیں بتائی جاتی ہیں وہ روایتیں پوری بودی ہیں. ایک بات یاد رکھ لیجئے، اکثر ہندوستان کے مسلمان بھی سوچتے ہیں حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہ نے ایسا کیوں کیا. ایک بات یاد رکھ لیجئے، عربوں کے مزاج میں تھا کہ بہادری یہ کہ جنگ میں مارے جائیں، بستر مرگ پہ نہیں، جنگ میں مارے جائیں لڑتے ہوئے. اور پھر وہ اشعار اگر ان کے خصائص پڑھیں تو میرے دادا نے اتنے لوگوں کو مارا، میرے والد نے ایسا لڑتے ہوئے جو ہے اس کو موت آ گئی، وہ قتل کر دیا گیا، میرا چچا ایسا لڑتے ہوئے مرا، میرا بھائی ایسا لڑا، میں نے اتنی بہادری کے مظاہرے کیا. تو اس پہ فخر کرنا اور بہادری کا ان کے لیے موت کھیل تھا، موت کھیل تھی ان کے لیے. کوئی وہ موت کی پرواہ، ان کو معلوم تھا سب کو مرنا ہے، لیکن وہ چاہتے تھے کہ دنیا میں مرے تو بہادری کی موت مرے. یہ وصف کو اسلام نے باقی رکھا، لیکن مزاج کو بدل دیا. وہ لڑتے تھے مال و متاع کے لیے، وہ لڑتے تھے پانی کے لیے، وہ لڑتے تھے ریاستوں کے لیے، علاقوں کے لیے، وہ لڑتے تھے قبائل کی بڑائی کے لیے. اسلام نے آ کے کہا تم لڑو اللہ کی اسلام کی سربلندی کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے. تو یہ بڑی شہادت ہے. اسلام میں اس جذبے کو خالی بدل دیا، ٹرن دے دیا. وہ جذبہ ان میں تھا. میں موقع نہیں ہے کہ تفصیلات میں جاؤں، تقریر بڑی طویل ہو جائے گی.
کئی صحابیات ہیں اپنے معصوم بچوں کو لے کے آ کے حضور کے حوالے کری کہ آپ لڑیے، آپ ان کو لے جائیے. اور بچوں میں بھی یہ جذبہ کہ 2 بھائی تھے، ایک بھائی کے بارے میں اس کے والد نے، اس کی والدہ نے کہا کہ بڑا اچھا تیر چلاتا ہے، صحابہ نے بھی گواہی دی اس نے بہت اچھا تیر انداز ہے. تو بڑے بھائی کو لے لیا گیا، اس کی عمر بڑی مشکل سے 12-13 سال 13-14 سال کی تھی. چھوٹے بھائی نے آ کے کہا کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم آپ میرے بھائی کو لیتے مجھے نہ لیتے. حضور نے کہا وہ بڑا ہے اور تیر چلاتا ہے. تو اس نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس سے میرے کو کشتی کرائیے، میں اس کو پچھاڑ دیتا ہوں اپنے بڑے بھائی. اس نے اپنے بڑے بھائی کو پچھاڑ دیا، وہ بھی حضور کے ساتھ، حضور نے مسکرا کے اس کو بھی لے لیا. تو معصوم بچوں میں لڑنے کا جذبہ. اور اسلام میں تو جہاد کے بارے میں یہ بتایا اور اتنی اہمیت بتائی کہ شہید جو ہوتا ہے اس کا قطرے خون زمین پہ گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کا حساب کتاب لپیٹ دیتا ہے، اور پھر شہادت کے بعد سب پرندے کے غالب میں بخاری اور مسلم کی روایت ہے، صحیح روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کر دیتا ہے اور اذن دیا جاتا ہے، اجازت دی جاتی ہے جنت میں جہاں چاہے اڑے، جہاں چاہے بیٹھے، جو چاہے کھائے. تو یہ معاملہ ہوتا ہے. تو یہ جذبہ کہ سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، یہ جذبہ اسلام نے اور دیا تھا، ان کے ذہن میں تھا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مثال قائم کر دی کہ طاقت، قوت، حکمراں، اس کا ظلم، اس کا جبر، اس کی پرواہ نہ کی جائے، جان کی پرواہ نہ کی جائے، مال اولاد کی پرواہ نہ کی جائے. حق و صداقت کے لیے جو ہے اپنے میں مر مٹنے کا جذبہ لوگ پیدا کریں. اور آپ نے مثال قائم کر کے شہادت سے اپنی اولاد، اپنے بھتیجے، اپنے بھانجے، اپنے بھائی اور اپنے رشتہ دار اور اپنے چاہنے والوں کی شہادت اس وقت کروا کے بتا دیا کہ یہ ہے، یہ اصل میں پیغام ہے، یہ اصل میسیج ہے. اور یہ کہ جو ہے علامہ اقبال نے تو بہت پیارے انداز میں خراج عقیدت پیش کیا حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ. انہوں نے کہا صدق خلیل بھی عشق، صبر حسین بھی عشق، مارے کے وجود میں بدر و حنین بھی عشق. انہوں کہتے ہیں بدر کا مارکہ ہو کہ حنین کا مارکہ ہو، حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے آگ میں ڈالے جانے کا مارکہ ہو، یہ سب عشق کے امتحان ہیں. اور یہ جو ہے عشق ہی ہے جہاں ابراہیم علیہ السلام کا صدق بھی نظر آتا ہے اور حضرت حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کا صبر بھی نظر آتا ہے. زبان سے کہنا بہت آسان ہے، ذرا بچے کو بخار آ جان دو کیا طبیعت پریشان ہو جاتی معلوم ہے. بھانجے بھتیجے کو بخار آن دو، اولاد کو بخار آن دو، بیٹے کو بخار آن دو، بیٹی کتنے پریشان ہو جاتے. بولنا آسان ہے، لیکن حسین ابن رضی اللہ تعالیٰ نے وہ آیت سورہ بقرہ کی میں نے جو پڑھی اس کی عملی تفسیر بن گئے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. کیا آیت ہے؟ کہا گیا کہ ضرور ہم تم کو آزمائیں گے. نبلا یبلو کہتے ہیں آزمائش میں آنا، بلکہ نبلا یبلو کہا جاتا ہے روٹی کو 2 طرفہ جو سکھا جاتا ہے 2 طرفہ آزمائش. پھر کہا کس چیز پہ آزمائیں گے؟ کہا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ تھوڑی سے چیز سے، کس سے؟ من الخوف، خوف میں، تم کو خوف میں آ جائے گا، وہ جو بھوکے رہنا پڑے گا. وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ مالوں میں نقصان ہو، وَالْأَنفُسِ تمہاری جان کو نقصان ہو سکتا ہے، جان جا سکتی ہے، ہاتھ کٹ سکتا ہے، پیر کٹ سکتا ہے، زخمی ہو سکتی ہو تم شدید، یہ آزمائش آئے گی تمہارے میں. وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ ثمرات کے 2 معنی مفسرین نے لیے، ایک ہے کہ اولاد ثمر ہوتی ہے ماں باپ کا، اولاد کی شہادت ہوگی، یا یہ کہ جو باغات ہوں، کھیت ہوں تو اجاڑے جائیں گے، جلائے جائیں گے، باغات لوٹے جائیں گے، اس کا پھل کھینچ لیا جائے گا. یہ دونوں معنی یہاں لینے کی گنجائش ہے، تو اس کا نقصان ہوگا. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ اب کہا گیا کہ اس کے باوجود خوشخبری دیجیے ان لوگوں کو جو اب حالات آتے ہیں تو صبر کرتے ہیں. اِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِیبَۃٌ جب ان پہ کوئی مصیبت آتی ہے تو کیا کہتے ہیں؟ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ہم اللہ کی طرف سے اور اللہ کی طرف لوٹنے والے. پھر آگے فرمایا اولئک کہ جو وہ لوگ ہیں جن پہ اللہ تعالیٰ کا سلام ہے، اللہ کا درود و سلام ہے، پھر یہی وہ لوگ ہیں جو ہے متقی ہیں. عزیزان گرامی، میں آپ سے کہہ رہا تھا اقبال نے جو ہے بہت سارے اشعار کہے، فارسی اشعار بھی ان کے میں اب جو ہے وہ کہتا ہوں، لیکن انہوں نے مسلمان کے بارے میں بھی کہہ دیا. انہوں نے کہا زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. ایک جگہ کہا کہ جو ہے اقبال نے کہا یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. اقبال نے بہت ساری باتیں کی اور مختلف شاعروں نے کہا جب حضرت حسین کی بہادری اور شجاعت کربلا کے میدان میں دیکھی تو ایک شاعر نے کہا کہ کس شعر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، رن ایک طرف
چرخ کہن کانپ رہا ہے۔ ایک شاعر نے کہا کون ذی وقار ہے بلا کشے سوار ہے، کون ذی وقار ہے بلا کشے سوار ہے، جسم میں چھدا ہوا کٹا ہوا، لباس اٹا ہوا پھٹا ہوا، پھر بھی ہے وہ ڈٹا ہوا، وہ نبی کا نور عین ہے، یقیناً وہ حسین ہے۔ عزیزان گرامی، یہ بہادری، یہ شجاعت، تو میں آپ سے وہ بات جو کہہ رہا تھا کہ عربوں کے مزاج میں اسلام نے بین کر کے رونے کو منع کیا۔ جس طرح کہا جاتا ان کی بہن نے ایسا رویا، ان کی اہلیہ نے ایسا رویا، بچیوں نے ایسا رویا، یہ سب اسلام میں ایسا نہیں ہے۔ روئے ہوں گے لیکن بین کر کے کسی نے رونا، حضرت حسین نے منع بھی فرمایا کہ بین کر کے نہیں رونا چاہیے۔ تو اس کو اس مظلومیت کے انداز سے پیش کیا جاتا کہ جو ہے حضرت حسین مجبور تھے، حضرت حسین لاچار تھے، کمزور تھے، ایسا نہیں ہے۔ بہت سارے واقعات ہیں، بہت سارے واقعات ہیں۔ میں ایک واقعہ حوالہ دوں گا ایک کرامت کا، حضرت خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کہ جو ہے راجہ دائر نے آپ پہ پانی بند کر دیا۔ آپ نے اپنے ایک ساتھی سے کہا یہ لکھ جاؤ کلیا اور اس تالاب کے پاس رکھ دو اور کہو کہ پانی اس میں سما جائے۔ تالاب تھوڑی دیر میں سوکھ گیا، وہ اٹھا کے لا لیے، اور جب راجہ کو معلوم ہوا تو انہیں معذرت خواہ ہوا، پھر کہا لگ جا کے کلیا وہاں رکھ دو، اور پھر کہا کہ کہو کہ پانی چلا جائے، پھر وہ تالاب پھر بھر گیا۔ تو یہ ایک ان کے راستے پہ چلنے والے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کے، وہ یہ کرامت کر سکتے تو دریا کے کنارے آپ اللہ سے دعا کرتے تو کیا دریا پلٹ کے آپ کے قدموں تک نہیں آ سکتا تھا۔ ایک اور بات میں عرض کروں گا، جس طرح بتایا جاتا پیاسے حسین، آپ یاد رکھیے دریا کے کنارے جنگ ہو رہی، کسی دریا کے کنارے، کسی تالاب کے کنارے جائیے آپ، 2-4 فٹ پہ پانی آتا، آپ کے ساتھ 72 لوگ تھے، کیمپ میں اپنے کھودتے 5 فٹ 10 فٹ، بہت چلے گئے 10 فٹ پانی آ جاتا۔ تو اس قسم کی باتیں کرنا، تو یہ بہت ساری باتیں غلط روایتیں ہیں، لیکن اس دن روزہ رہنے کا حکم، روزہ رہیں، یقیناً قرآن پڑھیں، یوم عاشوراء کے دن درود شریف پڑھیں اور حضرت امام حسین شہدائے کربلا کو بخشیں۔ لیکن اس کے علاوہ علمہ اٹھانا، ڈھٹیا بننا، تماشے کرنا، باجے گاجے ناچ، یہ دین کا مذاق ہے، شریعت کا مذاق ہے۔ ایسے بدعات اور گمراہی کے کاموں سے جو ہے خود بھی بچیں، اپنی اولاد کو بھی بچائیں۔ اللہ تعالی ہم کو نیک توفیق دے اور اسلام پہ مر مٹنے کا جذبہ ہم میں عطا کرے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔